السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا کہ ملکہ سبا جو بلقیس تھیں، انہوں نے حضرت سلیمان کی طرف تحائف بھیجے اور وہ ان کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں۔ بلقیس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنا ایلچی کو حضرت سلیمان کے دربار میں بھیج دیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات اور 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت گھوڑے سونے کے بنا کر کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمالے سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ الغرض جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور بہت زیادہ مرعوب بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان نے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تم لے کر آئے ہو، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گی، اور پھر ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک سمجھدار اور عقل مند خاتون تھی۔ وہ سمجھ گئیں کہ حضرت سلیمان واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلیمان کے دربار کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی تھی کہ بلقیس تمہاری فرمانبردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک بہت بڑے قوی ہیکل جن نے کہا، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اور قرآن کی پارہ 19 سورہ نمل 38 اور 39 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سلیمان نے فرمایا کہ اے درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے سامنے مطیع ہو کر حاضر ہو؟ ایک بڑا خبیث جن بولا، میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں بے شک اس پر قوت والا اور امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ جیسا قرآن پاک کے پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 40 میں ارشاد خداوندی ہے، اس نے عرض کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور حاضر کر دوں گا کہ ایک پل مارنے سے پہلے، مطلب آپ اپنی آنکھ بھی نہیں جھپکیں گے تو اس سے پہلے ہی میں وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ ملکہ جو بلقیس کا جو تخت تھا وہ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ جب حضرت سلیمان نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدایہ تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت آپ کے دربار میں پہنچ جائے۔ چنانچہ آپ نے درباریوں میں سے سب درباریوں سے یہ فرمایا تھا کہ کوئی اس کو میرے پاس حاضر کر دے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برقیہ جو کہ آپ کے وزیر تھے، روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چلتا ہوا لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب
نمودار ہو گیا زمین سے، مطلب وہ انہوں نے کلام اللہ پڑھا اور ایک دم سے وہ تخت جو تھا وہ زمین سے باہر نکل کے حضرت سلیمان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پارہ نمبر 19 آیت نمبر 40 سورہ نمل، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، میرا اللہ سب خوبیوں کا مالک ہے۔ اس قرآنی واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقتیں اور قوتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے بھر کی مدت میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے دربار سلیمان میں حاضر کر دیا اور خود اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلے۔ اسی طرح بہت سے اولیاء نے سینکڑوں میل کی دوری سے آدمیوں اور جانوروں کو لمحہ بھر میں بلا لیا۔ ابی جعفر سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے اسم اعظم جو ہیں ان کی تعداد 73 حروف ہیں۔ ان میں سے آصف بن برقیہ کہ جنہوں نے وہ اسم اعظم پڑھا اور تخت کھنچتا ہوا حضرت سلیمان کے سامنے آ گیا، تو ان کو صرف ایک حرف انہوں نے ادا کیا تھا، مطلب یہ کہ 73 الفاظ میں سے انہیں صرف ایک لفظ آتا تھا، اور انہوں نے وہ ایک لفظ کو جیسے ہی اللہ کے حضور ادا کیا، ساتھ ہی وہ تخت جو تھا وہ زمین کے نیچے نیچے چلتا ہوا حضرت سلیمان کے سامنے حاضر ہو گیا، اور ملکہ بلقیس کے عرش کے درمیان زمین کو دھسا دیا گیا کہ اس نے تخت تک ہاتھ بڑھا لیا اور زمین واپس اپنی جگہ لوٹ گئی، اور پلک جھپکتے وہ تخت جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے اس کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا، کچھ بہت سی تبدیلیاں کروا دیں، تاکہ آپ جاننا چاہتے تھے کہ کیا وہ ملکہ واقعی اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے۔ جب وہ ملکہ آپ کے دربار میں آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ نے اس تخت کو دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 42 میں بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے کیسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، یعنی پانی کی نہریں انہوں نے فرش کے نیچے جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور بھی انہوں نے اس میں چھوڑ رکھے تھے جو کہ اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان نے اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی محل میں دعوت دی تھی۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس نے اس فرش کو دیکھا، یعنی ملکہ بلقیس نے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھ بیٹھی، اور وہ اپنا کپڑا یعنی جو پہنے ہوئے کپڑے تھے اسے ہٹا کر چلنے لگی کہ اس کی پنڈلیاں اس کی نظر آنے لگی۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے کہ جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 44 میں ملکہ سبا کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیلات جو ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور کہ ملکہ سبا جو بلقیس تھیں وہ حضرت سلیمان کے دربار آنے کے بعد انہوں نے ایمان قبول کیا۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، تب تک ناز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔